اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا واو ہے نا، اس واو کو ہی پڑھیں گے، مارک کریں پھر سے قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا منها جميعا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي پھر سے فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہدایا ہدایا غلط ہے، ٹھیک ہے، پہچانے ہدایا اور ہدایا میں فرق ہے کہ نہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسے ہدایا. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں؟ یا کے اوپر صرف زبر ہے اور زبر کو لمبا نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مارک کر لیں. قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سارے کے سارے، جمیعاً کا روٹ کیا ہوگا؟ جیم میم عین. فاما پھر اگر، یاتینکم یاتین اس کا روٹ ہے الف تے یہ، اتا یاتی، اتو اسی سے ملتا جلتا جو پیچھے گزرا ہے. منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت. کوئی کیوں کہا میں نے؟ کوئی ہدایت، کوئی کہاں سے معنی نکال لیا؟ کوئی تو لکھا نہیں عربی میں. ہدن میں تنوین آ رہی ہے جو نکرہ کی علامت ہے، اور جب نکرہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی یا کسی کا معنی یا ایک کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ہدایت جو آئے اللہ کی طرف سے، کوئی بھی ہدایت، چاہے پیغمبر خود بولے یا پھر اللہ کے الفاظ میں بولے. فمن تبع تو جس نے پیروی کی، تبعن تبع کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیچھے جانا، پیروی کرنا. ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوفن تو نہیں کوئی خوف. پھر کیوں کوئی کر دیا؟ تنوین آ رہی ہے، نکرہ کی علامت ہے. کوئی خوف، ڈر، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یحزنون کا لفظ ہے ز نون سے ہے، حزن. حزن کہتے ہیں غم کو، کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین ہونا. اور جب بے چینی کا کوئی علاج نہ ہو تو وہ کس میں بدل جاتا ہے؟ غم کی ترکیب کیا؟ غم کہاں سے بنتا ہے؟ غم کہاں سے آتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بے چینی آتی ہے اندر. جب بے چینی کا اس کو کوئی آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان، وہ غم نہیں بنتی.
غم کب بنتی؟ جب وہ بڑھ جاتی تو پھر وہ غم کی شکل اختیار کر لیتی. تو اسی لیے حزن جو ہے مصیبتوں کو بھی کہتے ہیں. تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی ان پہ مصیبت ہوگی. قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی جس جنت میں ہو تم اب یہاں سے چلے جاؤ. جمیعاً، سارے کے سارے، یعنی تم بھی اور تمہاری آگے کی اولاد بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی بھی ہدایت کی بات کسی بھی پیغمبر کے ذریعے، فمن تبع، تو جو پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ ہے حل. یعنی انسان بھولتا بھی ہے، انسان پھسلتا بھی ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ضرورت ہے معافی مانگ لینے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی. تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں ہونا، بلکہ آئندہ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا. جاؤ، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرنا. جو ایسا کرے گا وہ دو چیزوں سے آزاد ہو جائے گا، ایک ہے خوف اور دوسرے ہے غم. یعنی خوف اسے مستقبل کا نہیں رہے گا کہ کل میرا کیا بنے گا، اور غم کس بات کا نہیں کہ دنیا میں کیا چھوڑ آیا. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا، آپ گھر سے اس وقت نکلے ہوئے تو آپ کو گھر کا غم لگا ہوگا، یا آپ کئی بچے چھوڑ کے آئے تو وہ آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہوگا، یا کوئی بھی. جب انسان نیکی کی حالت میں مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو پیچھے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کہ کون کون رہ گیا. آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آگے کا پتا ہے کہ الحمدللہ اللہ راضی، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا موت کے فرشتوں سے ہی، قبر کے امتحان سے. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں. اور قیامت کے دن بھی لا یسمعون حسیسہا، جب جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، بھڑک رہی ہوگی، تو انہیں اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے گی، لوگوں کی چیخیں بھی سنائی نہ دیں گی. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، یعنی جنت میں جا کر انہیں جہنم والوں کا جلنا، بھڑکنا، آگ میں جانا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں رو رہا ہے اب، ورنہ تو انسان جنت میں رہ بھی نہ سکے. اور جنت میں ان کے جو دل چاہیں گے ان کو ملے گا، خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا بھی غمگین نہ کرے گی. وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم، یہ آج تمہارا دن ہے. الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 102 اور 3 ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف آخرت میں ہی نہیں، جنت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی انسان اس کا ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے. جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت آ جاتی تو باقی چیزوں کی محبت نکلنے لگتی، مال کی، دنیا کی، اور چیزوں کی. اور کسی چیز کی محبت ہی انسان کو غم دیتی ہے. غم اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے ذکر کیا تھا نا پیچھے جب ورڈ انالیسس کر رہی تھی کہ ابتدا میں دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے اور بے چینی ڈھل جاتی ہے غم میں. جب مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی، انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ اس کو ملتی نہیں، تب وہ اپسٹ ہو گیا. اپسٹ ہو گیا ہوتے ہوتے وہ چیز جناب روگ بن گئی، غم لگ گیا اس کو. اب وہ اس کے اوپر چھا گیا. غمامہ بادل کو بھی کہتے ہیں، جیسے بادل چھا جائے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی، ایسے انسان کو پھر کچھ سوچتا ہی نہیں، اور آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ یہاں سے شروع ہوا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کے لیے پھر دنیا میں غم ہی غم ڈال دوں گا.
جو میری یاد کو بھولے گا. کیونکہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا ہمیں؟ ابتدا میں کیا بتایا گیا؟ عبادت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کے لیے بنایا ہم سب کو. تو جب انسان عبادت سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ ہے دنیا میں ڈپریشن اور غم کی اصل وجہ، کہ غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں کہ جس سے انسان کسی کام کا نہ رہے. ایمان والوں کو ڈپریشن نہیں ہوا کرتے. یہ انسانوں کی محبت یا مال کی محبت یا چیزوں کی محبت انسانوں کو غمگین کرتی. تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ غم سے آزاد ہو جایا کرتا ہے. اس کو اگر غم ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. کیونکہ پھر اس کو دنیا کے نقصانوں کا غم ہی نہیں ہوتا نا، تو پھر اس کے بعد خوف بھی نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں.